کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا ذات و صفات کے تقاضے میں کسی کو بھی شریک کرے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ ضروری نہیں کہ اگر مردہ کو شریک کرے تب مشرک ہوگا، اگر کسی اللہ کی صفت زندوں میں تقسیم کرتا ہے تو وہ آدمی بھی مشرک ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھے، کسی کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر سمجھے، کسی کو مختار کل سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم حقیقی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نیچے رکھے، باقی کسی کی حاکمیت کو اوپر رکھے، ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں مومن نہیں ہوتا اور ایسے آدمی کا جنازہ بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چور کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ڈاکو کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، زانی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، آگے مرضی اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لوگوں اگر شرک والا گناہ ہو گیا تو میں اللہ معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا گناہوں کا پر ہو گیا، میں چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، نہ چاہوں گا تو سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دوں گا۔ لیکن اگر شرک ہوا تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو ایک یہ، دوسرا یہ کہ غسل دے دیا گیا۔ انشاءاللہ بعد میں ہم میت کو غسل دینے کا پریکٹیکل طور پر طریقہ سیکھیں گے کہ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں، ایک علیحدہ سبق ہے، تفصیلاً ہوگا۔ پھر کفن پہنانے کا طریقہ، وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ہم کفن منگوا کر باقاعدہ یہاں آپ کو ایک آدمی کو لٹا کر دکھائیں گے کہ کفن اس طرح پہنایا جاتا ہے۔ اب آج کا سبق ہے، ہاں اس کے اندر ایک چیز رہ گئی پانچویں، کہ میت سامنے بھی ہو، یعنی میت اندر سے پاک بھی ہو، باہر سے پاک بھی ہو، کفن بھی ہو اور کفن بھی پاک ہو۔ پانچویں یہ ہے کہ میت سامنے ہو۔ ہمارے کچھ بھائی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کوئی فرض واجب نہیں، کوئی سنت موقدہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا غائبانہ، اور وہاں پر بھی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطری کے معجزہ پردے ہٹا کر نجاشی کی میت سامنے کر دی تھی، گویا غائبانہ وہ بھی نہیں رہا۔ اب ہم عموماً لوگ غائبانہ پڑھتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے، دیکھو بھائی حضرت عمر فاروق شہید ہوئے کہ نہیں؟ ایک فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر سوچیں، حضرت عمر شہید ہوئے مدینہ میں، مکہ میں جو صحابہ تھے انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اب ہمیں اپنے اقربا سے، صحابہ سے جتنی بھی محبت ہوگی، کم از کم حضرت عثمان اور حضرت عمر جیسی محبت تو نہیں ہوگی، وہ تو آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، رحماء بینہم۔ حضرت عمر شہید ہوئے مکہ میں، کسی اور جگہ پر کوئی غائبانہ نماز جنازہ، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، کسی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، حضرت علی خود شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، بدر میں کتنے شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، دیگر غزوات میں صحابہ شہید ہوتے رہے۔ اگر یہ عمومی طریقہ ہوتا تو صحابہ کم از کم ایک دوسرے کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے، تو اس لیے میت کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ آج کا سبق ہے نماز جنازہ کے فرائض۔ تو نماز جنازہ میں دو فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے قیام، کھڑا ہونا، یہ نماز جنازہ میں فرض ہے۔ ایک آدمی اگر معذور ہے، الگ مسئلہ، نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن ایک آدمی اگر کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی کرسی پر بیٹھ کر، نیچے بیٹھ کر جنازہ پڑھے گا تو جنازہ نہیں ہوگا۔ پہلا فرض ہے قیام، کھڑے ہونا، اور دوسرا فرض ہے 4 تکبیر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ عموماً مولوی جذبات میں کہتے ہیں کہ جس کو دعا نہیں آتی جنازے تو نکل وجے، کہتے ہیں کہ نہیں، نکل جائے۔ بھائی اگر آپ کو دعا نہیں آتی سورہ فاتحہ پڑھ لو، کوئی اور چیز پڑھ لو، لیکن 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ امام کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ کہے اللہ اکبر، اور پچھلوں کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنی زبان کو حرکت دیں اور 4 مرتبہ کیا کہیں، اللہ اکبر، یہ کہنا فرض ہے۔ باقی دعائیں پڑھنا وہ اگلے سبق میں ہوگا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے کو۔ تو یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ضمن سن لیں، ایک بندہ اگر نماز جنازہ میں آیا، جنازہ شروع تھا، کچھ تکبیرات رہ گئی تو اب وہ کیا کرے؟ امام سلام پھیرے گا، میت کو لے کر لوگ بھاگ جائیں گے، فوراً چلیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تکبیریں رہ گئی نا آپ جنازے میں ملے، بالفرض 3 تکبیریں ہو گئی، جب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم، آپ کا جنازہ ہو گیا۔ 2 تکبیریں رہ گئی تو 2 مرتبہ کہہ دو اللہ اکبر، 1 رہ گئی تو 1 مرتبہ کہہ دو اللہ اکبر، کیونکہ دعائیں پڑھنا یہ مسنون ہے اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ آج کا سبق تھا نماز جنازہ کے 2 فرض، پہلا ہے قیام، کھڑا ہونا، دوسرا ہے 4 تکبیر۔ اگلا جو سبق ہوگا جملے کو وہ ہوگا نماز جنازہ کی سنت ہے۔
نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں اس کا سبق انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگا. اللہ تعالیٰ